ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام الانبیاء کو غلاموں، مجلس پاک میں حاضر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحلم والحکم وبارک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، مجھے اس بات کا خوب علم ہے کہ آپ پر نعت خوانی سننے کا غلبہ ہے اور آپ ابھی اپنے دل میں اسی کی چاہت رکھتے ہیں. سننے کا غلبہ ہے، اس کا خوب علم ہے. یہ بندہ کچھ وقت کے لیے آپ کے درمیان حاجز ہے. آپ برائے کرم اس فقیر پر تقصیر کی باتیں، چند باتیں کانے دل سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. حضرات محترم، کائنات میں شعراء کی کمی نہیں ہے. گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر شعراء کی تعداد کم نہیں ہے. شعراء کثیر التعداد ہیں، مگر ہمیں جس شاعر عظیم پر فخر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے جس عاشق صادق کی شاعری پسند ہے وہ ذات کسی اور کی نہیں ہے، وہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنی تقریر کی ابتدا کرنے سے پہلے میں امام اہل سنت کے چند اشعار پڑھتا ہوں اور مختصراً ان کی وضاحت اور ان کی تشریح پیش کرتا ہوں. یہ میری عادت ہے. کیا بات. اب سنیں، ہر محب اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے نا. جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریفیں ضرور کرتا ہے، مگر اوروں کی تعریف کرنے کا انداز ہے الگ ہے. جب امام اہل سنت اپنے محبوب کریم کی تعریف کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو انداز ملاحظہ ہو. شعر سمجھ میں آئے نہ آئے، دل ضرور مچلتا ہے. کیا بات. اب دیکھیں، ایک رباعی میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے. میں پورا پہلے مصرع عرض کر دیتا ہوں. کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، پھر کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. پھر کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم اور یہ مرقد دل ہے. سمجھا کہ وہ جسم اور یہ مرقد دل ہے. اب آئیں اس کی تشریح کی طرف. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کون سی جگہ پتہ ہے آپ کو؟ کعبہ. جملہ فقہاء ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ پوری کائنات میں جگہوں میں اگر کوئی جگہ سب سے افضل ہے تو وہ جگہ ہے جس جگہ سے میرے آقا کا جسم اطہر لگا ہوا. کیا بات. وہ جگہ کائنات میں سب سے افضل ہے. کعبہ تو کجا ہے. کعبہ کہاں؟ کعبہ سے بھی افضل حضور
کہ جس میں پاک سے لگی ہوئی وہ مٹی ہے، بلکہ کعبہ کیا علماء فرماتے ہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اچھا، جو حجاج کرام وہاں گئے ہوں اور اگر غور کیا ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ کعبہ کی بائیں سمت مدینہ منورہ ہے، حضور کی تربت بائیں سمت ہے، داہنے سمت نہیں ہے، بائیں سمت ہے۔ مجھے بتائیں جب مدینہ پاک روضہ رسول کعبے سے افضل ہے نا، کعبے سے افضل ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو کعبے سے افضل روضہ رسول ہے۔ اچھے حضور کی حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں ہر چیز میں افضلیت داہنے کو ہوتی ہے۔ بھائی کسی کو کھانا ہو تو داہنے ہاتھ سے، پینا ہو داہنے ہاتھ سے، پہننا ہو داہنے طرف سے، کسی کو دینا ہو داہنے طرف سے، لینا ہو بائیں طرف سے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ عز و جل داہنے کو پسند فرماتا ہے، تو افضلیت بائیں پر کس کو ہے؟ داہنے کو ہے نا۔ اب بتائیں کعبہ سے افضل جب روضہ رسول ہے تو روضہ رسول کو داہنے طرف ہونا چاہیے کعبہ کے، کیونکہ کعبے سے افضل روضہ رسول ہے، مگر اس کا الٹا کعبے سے بائیں جانب روضہ رسول ہوئے۔ روضہ رسول کس جانب ہے؟ بائیں جانب۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں دیکھیں باریکی کتنی ہے، کوئی عشق ہی زبان کو سمجھ سکتا، کوئی عاشق ہی زبان کو سمجھ سکتا ہے، اور اس طرف کسی عاشق کی فکر ہی جا سکتی ہے۔ اب امام اہل سنت جب بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھا؟ کعبہ داہنے طرف اور کعبہ سے بائیں طرف ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، تربت کے معنی خبر، شہ کے معنی حضور، یعنی حضور شہنشاہ کون و مکان کی جو تربت ہے اگر وہ کعبے سے افضل ہے، فاضل کے معنی افضل، کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، پھر کہتے ہیں پھر کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ پھر اگر یہ کعبے سے افضل ہے تو افضلیت داہنے کو ہوتی ہے، پھر یہ بائیں طرف کیوں ہے؟ بائیں طرف کیوں ہے؟ اس فکر میں امام اہل سنت کہتے ہیں اس سوچ میں پڑا رہا، اسی سوچ کے وقت میں میرا دل، میری فکر، میرا ذہن دل کی طرف گیا اور سمجھ لیا کہ یار دل بائیں طرف نہیں داہنے طرف ہے، اور چونکہ حضور کا روضہ یہ کعبے کا دل ہے، اور جسم میں دل وہ حصہ ہے جو جسم میں ہر حصے سے فاضل ہے اور فضیلت رکھنے والی چیز ہے، رکھنے والی جگہ اور عضو جسم پر سب سے فاضل اور سب سے فضیلت کس عضو کو ہے؟ دل کو ہے۔ دل کس طرف ہے؟ ہاتھ لگا کر دیکھیں، بائیں طرف ہے کہ دائیں طرف؟ امام اہل سنت کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کعبے کے بائیں جانب کیوں رکھا، داہنے طرف نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے پھر کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرکز دل ہے، جان لیا کہ کعبہ جسم ہے اور جسم کا کعبہ جو دل ہے وہ داہنے طرف ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی تربت کعبے کے داہنے جانب رکھی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، واہ واہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی والہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، فقیر نے جو آیت تلاوت کی، مشہور و معروف آیت ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب تم فرما دو،
اے لوگوں، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ عز و جل سے محبت ہے، فاتبعونی، تو محبوب تم فرماؤ میری اتباع کرو، تم فرماؤ میری اتباع کرو۔ اچھا جب میری اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، تمہارا رب تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارا رب تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اس آیت پر غور کریں، ذرا غور کریں، مسلمانوں تڑپ جائیں گے اور اہل سنت کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ آیت کے 3 جز ہے، ایک میں ارشاد ہوا ان کنتم تحبون اللہ، خطاب بندوں سے ہے، اے بندو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پہلی آیت کے، اس آیت کے پہلے جز میں بندوں کا تذکرہ اور آخر جز میں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے، اور درمیان میں محبوب کی ذات رکھی ہے، درمیان میں محبوب کی ذات رکھی ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بندے کو بذات خود ڈائریکٹ رب سے کچھ نہیں ملنا ہے، میرے محبوب کے توسط سے جو ملنا ہے جو بھی ملنا ہے وہ میرے محبوب کے واسطے، ان کی اتباع، ان کے توسط سے ملنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عقیدہ اہل سنت ثابت ہو گیا کہ وسیلہ حضور کا توسل یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر اللہ سے پانا ہے، محبوب کی بارگاہ میں آنا ہوگا، پھر محبوب تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ اچھے، اس آیت پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کا حکم فرمایا ہے، اتباع کا حکم ہوا۔ لوگوں یہاں میں بتاتا ہوں اور میں تھوڑی تفصیلی بات کرتا ہوں، غور سے سنیں، تقریب فہم سے کام لیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا محبوب کی اتباع کا۔ اتباع کا داعیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کی اتباع کیوں کر ہوتی ہے؟ ہم کسی کی تابعداری کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے نقوش قدم کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے آثار قدم کو ہم اپنی زندگی کا شیوا کیوں بناتے ہیں؟ کسی کے پیچھے ہم کیوں چلتے ہیں؟ آخر اتباع کا داعیہ، اتباع کا سبب، اس کا محرک اور باعث کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، کسی بندے کی اتباع کا پہلا داعیہ اور پہلا محرک علم ہے، علم ہے۔ اتباع اس کی جاتی ہے جو صاحب علم ہو۔ پہلا داعیہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اچھا دوسرا داعیہ فضل و کمال ہے، اتباع اس کی جاتی ہے جو صاحب فضل و کمال ہو، صاحب رفعت و بلندی ہو، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو دوسرا داعیہ اتباع کا فضل و کمال ہے، اور تیسرا داعیہ اور تیسرا محرک اور سبب اتباع کا سلطنت، بادشاہت، حکومت، دولت اور ثروت ہے۔ کسی بندے کی اتباع اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ بندہ صاحب مال ہے، صاحب دولت ہے، صاحب حکومت ہے، صاحب سلطنت ہے۔ چوتھا داعیہ اتباع کا کسی بندے کا اختیار، اس کا تصرف، اس کی قدرت اور اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اور پانچواں داعیہ، پانچواں محرک اتباع کا محبت ہے، کسی کا حسن اور کسی کا جمال ہے۔ کسی کی اتباع اس لیے بھی تو کی جاتی ہے کہ بندہ حسن و جمال کا پیکر ہے، بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمیل ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اتباع کے یہ 5 داعیہ اور 5 اسباب اور 5 محرکات ہیں، 5 باتیں جس بندے میں پائی جاتی ہے، پھر لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پہلا داعیہ کیا تھا؟ علم۔ بندے کے اندر اگر علم ہے تو آپ اتباع کرتے ہیں۔ یار میری باتیں کیوں مانتے ہو تم؟ یا کسی صاحب علم کی بات، صاحب علم و فضل، علم و فن کی باتیں آپ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے نا کہ اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر فکر و فن ہے، فکر و تدبر ہے، اس لیے آپ اتباع کرتے ہو نا۔ اگر علم کو اس سے سلب مان لیا جائے، اگر مسلوب کر دیا جائے، پھر وہ تو آپ جیسا ہو گیا نا،
پھر آپ اس کی اتباع کریں گے، اس کا کہاں مانیں گے؟ تو علم و فضل یہ اتباع کا داعیہ ہے۔ اتباع کسی بندے کی اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ صاحب علم ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو لوگوں، اگر علم کے سبب کسی کی اتباع کی جاتی ہے تو لوگوں آؤ محبوب اعظم کی چوکھٹ پر ان کی اتباع کرو، کیونکہ ان جیسا عالم دنیا کے پردے پہ پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا استاذ کون ہے؟ کوئی نہ کوئی مخلوق ہے۔ یہ وہ عالم ہیں کہ جن کا استاذ مخلوق نہیں خود خالق ہے، جنہیں علم دینے والی ذات رحمان کی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو اگر علم کی وجہ سے کسی کی اتباع کی جائے تو واہ محبوب کی چوکھٹ پر ان کی اتباع کرو، کیونکہ ان جیسا صاحب علم ہے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل ہے کہ محبوب تجھے تیرے علم میں جو باتیں نہیں تھی تیرے رب نے سکھا دی۔ تو انہیں سکھانے والا اللہ پروردگار رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ تو پھر اگر ہم کسی اپنے مخلوق استاد سے سیکھیں تو علماء کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ پھر جس کا معلم اور جسے سکھانے والا خالق کائنات ہو، اس کے علم کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو علم کا داعیہ، اگر علم اتباع کا داعیہ ہے تو محبوب کی چوکھٹ پر آؤ، ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ اور دوسرا سبب، دوسرا محرک جو میں نے بیان کیا اتباع کا، کیا ہے؟ فضل و کمال، فضل و شرف، فضل و بلندی۔ بھئی آپ کبھی کبھی آپ کے معاشرے میں کوئی بندہ ہوتا ہے جو صاحب فضل و کمال ہو، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نا، اتباع کرتے ہیں نا، تو اتباع کی ایک وجہ اور ایک محرک فضل و کمال ہے، رفعت مکان ہے، عظمت شان ہے۔ بندے میں اگر بلندی اور عروج اور کمال ہوگا لوگ اس کی اتباع کریں گے نا۔ پھر اگر مجھے کہہ لینے دو، اگر رفعت شان اور رفعت مکان اس وجہ سے کسی کی اتباع کی جاتی ہے تو محبوب اعظم کی چوکھٹ پر آؤ، ان جیسا رفیع المکان کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ رب نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اور اس کی دلیل میں نے قرآن سے دینی ہے، میں قرآن سے دیتا ہوں۔ مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق اور سب سے افضل ترین نفوس اور ذوات اگر کوئی ہے تو انبیاء اور رسول کی ذات ہے۔ انبیاء اور رسول سے بڑھ کر فضیلت والا افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین مخلوق کون ہے؟ انبیاء اور رسول ہے نا۔ آئیں اب دیکھیں اللہ عز و جل کیا ہے۔ اللہ عز و جل مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ ہم ان سے منسلک ہو جائیں۔ رب تو بے نیاز ہے، رب کے وہ بندے ہیں۔ رب اپنے بندوں سے جس انداز سے چاہے انداز تخاطب اختیار فرمائے، جس انداز سے چاہے مخاطب ہو جائے، مخاطب ہو اپنے نبیوں سے۔ اب آئیں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ یہ بنو اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور کی فضیلت دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ عیسائی یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تین خدا کو پوجتے تھے، ایک خدا کو نہیں، تین خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کو مانتے ہی تھے، اور حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا معاذ اللہ، اور آپ کی ماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو رب کی بیوی معاذ اللہ کہتے تھے۔ تو تین خدا کے قائل تھے۔ اچھے حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو، حکم دیا تھا؟ انبیاء سے ممکن ہی نہیں کہ اس بات کا حکم کریں جسے ان کے رب نے انہیں حکم نہیں کیا، اجازت نہیں دی ہے، وہ حکم نہیں کر سکتے۔ اچھے جب حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میری اتباع کرو، مجھے خدا بناؤ اور میری والدہ کو خدا بناؤ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کو
اور ان کی والدہ کو خدا بنایا ہے، اس لیے کل میدان محشر میں، کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل سوال فرمائے گا، سوال کرے گا، حضرت عیسیٰ سے پوچھ ہوگی۔ اچھا پوچھ کا انداز قرآن میں دیکھو کیسا پرجلال انداز ہے، پرغضب انداز ہے رب کا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو؟ یہ بات تو نے اپنے ماننے والے کو کہا تھا۔ اب جب حضرت عیسیٰ سے یہ سوال ہوگا، یار وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ان کا رب ہے، ان کا مالک ہے، وہ اپنے بندے سے جس انداز سے چاہے مخاطب ہو۔ اللہ نے جلال بھرے انداز میں حضرت عیسیٰ سے خطاب فرمایا ہے۔ اچھے پتا ہے ائمہ تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر جب یہ سوال اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ سے فرمائے گا، حضرت عیسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ہر بال، جسم کے ہر بال کے ہر سوراخ سے خون کا فوارہ جاری ہو جائے گا۔ غضب الہی کے سبب، خوف الہی کے سبب ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہو جائے گا، خون کا فوارہ جاری ہوگا۔ اچھا مجھے بتاؤ، حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں تھا، مگر رب نے سوال کیا ہے، پوچھ کی ہے، اور پوچھ کا انداز کیسا پرجلال ہے، کیسا پرغضب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم سے خون کے فوارے خوف الہی سے نکلنے لگیں گے۔ مگر آؤ، محبوب نے بھی، محبوب کی بات، محبوب کی فضیلت دیکھو لوگوں، محبوب نے بھی ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو حکم فرمایا، لوگوں غزوہ میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے، ہمارے ساتھ شریک ہو جانا۔ اب چونکہ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں کفر تھا، زبان پہ اسلام تھا، یعنی منافق تھے۔ منافق بارگاہ رسالت میں پہنچے اور جھوٹے بہانے بازی کر کے حضور سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی۔ حضور نے اجازت دے دی، حضور نے اجازت دے دی۔ اب دیکھیں، جب حضور نے منافقین کو جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی تو اللہ نے بھی اپنے محبوب سے پوچھ فرمایا ہے، پھر سوال فرمایا ہے اپنے محبوب سے۔ رب نے یہاں بھی سوال کیا، وہاں حضرت عیسیٰ سے سوال ہوا تھا، انداز کیسا پرجلال تھا، پرغضب تھا، مگر بات محبوب کی آئی ہے، سوال محبوب سے بھی ہوا ہے، پوچھ محبوب سے بھی ہوئی ہے، مگر ذرا انداز دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، محبوب تیرا رب تجھے معاف کرے، تو نے ان منافقین کو اجازت کیوں دے دی، تو نے اجازت کیوں دے دی؟ ذرا غور کرو ان جملوں میں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب سے سوال کیا ہے، پوچھ کیا ہے، تو محبت کا جملہ پہلے ہے، محبوب تیرا رب تجھے معاف کرے، اور پوچھ کا جملہ بعد میں ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، محبوب تیرا رب تجھے معاف کرے، تو نے اپنے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ یہ انداز دیکھیں محبوب سے مخاطب ہونے کا، اس کو کہتے ہیں محبوب۔ اور کائنات میں محبوب جیسا فضیلت اور شرف والا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں، اگر فضل اور شرف کی بنیاد پر کسی کی اتباع کی جاتی ہے تو آؤ نظر محبوب پر، ان جیسا فضل و شرف والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا اور آگے چلو، قرآن دیکھو، قرآن حضور کی فضیلت دیکھو۔ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے اس رسول کو جس قوم کی طرف بھیجنا تھا اس قوم کی زبان سکھا کر اس رسول کو بھیجا ہے۔ مثلا کوئی رسول عربی قوم کے پاس آئے تو اللہ نے اپنے اس رسول کو عربی کی تعلیم دے کر بھیجی۔ اگر کوئی رسول سریانی زبان والے قوم کے پاس جانا ہے کسی رسول کو تو اللہ نے اپنے محبوب اپنے رسول کو سریانی زبان، عبرانی زبان دے کر بھیجی ہے۔ سمجھے؟ اس آیت کریمہ سے ائمہ تفسیر یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے جس بھی رسول کو بھیجا ہے کسی خاص گاؤں، کسی
کسی خاص بستی کسی خاص شہر کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور جب ذکر کی اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کے بھیجنے کی ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام کے بھیجنے کی بات آئی ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم صالح کی طرف ان قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیجنے کی باری آئی، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب کو بھیجا۔ حضرت لوط کے بھیجنے کی باری آئی، قرآن ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا۔ حضرت موسیٰ کے بھیجنے کی باری آئی، قرآن بیان فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون اس کی درباریوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجنے کی باری آئی، قرآن ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری نشانیاں ہیں جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کے قوم کے خلاف عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بھیجنے کی باری آئی، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا۔ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں انبیاء کے بھیجنے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کر دی کہ ہم نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ مگر آئیں جب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے بھیجنے کی باری آئی، فضیلت اور شرف دیکھیں، بھیجنے کی باری آئی تو یہ نہ فرمایا کہ فلاں بستی کے لیے بھیجا، فلاں قوم کے لیے بھیجا، فلاں شہر اور قریہ کے لیے بھیجا، بلکہ قرآن اٹھاؤ، قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب ہم نے تمہیں اپنے نوع انسانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا یہاں قرآن میں تو اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا، حدیث میں حضرت امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں انبیاء کو بھیجا، کہا فلاں قوم کی طرف بھیجا، اور جب رسول کے بھیجنے کی باری آئی تو کہا پوری کائنات کے لیے بھیجا۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو میں کہتا ہوں اگر فضل اور شرف کی بنیاد پر کسی کی اتباع کی جاتی ہے تو آؤ نبی کے در پر ان کی اتباع کرو، رب نے ان جیسا فضل و کمال والا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اور آگے چلتے ہیں تو دوسرا داعیہ تھا فضل و کمال کی بنیاد پر اتباع کی جاتی ہے، اور تیسرا داعیہ کسی کی اتباع اور کسی کی پیروی کی تیسرا محرک، تیسرا سبب سلطنت، مال، دولت، حکومت ہے۔ آپ کے علاقے میں جو بندہ صاحب ثروت ہوتا ہے بات اس کی مانی جاتی ہے یا نہیں؟ مانی جاتی ہے نا۔ تو دولت ہونا یہ اتباع کا سبب ہے۔ متبوع جو ہوتا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے، جو متبع ہے، اگر وہ صاحب ثروت ہے، صاحب سلطنت ہے، صاحب حکومت ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں اگر بات اس کی ہے کہ جس کی اتباع کی جائے وہ صاحب ثروت ہو، صاحب دولت ہو، صاحب ملکیت ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، تو آؤ نبی کے در پر ان جیسا کوئی مال و دولت والا نہیں ہے، ان جیسا کوئی صاحب ثروت نہیں ہے، ان جیسی حکومت اور سلطنت اور بادشاہت اور ملکیت والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی نظیر دوں، اس کی مثالیں سنیں، اس کی مثالیں سنیں۔ آپ آئیں، حضور نے فقر کو اختیار فرمایا، غربت کی زندگی اختیار کی۔ یہ حضور کو مجبور نہیں تھے، حضور کی یہ اختیاری زندگی تھی۔ حضور کا جو فقر والی زندگی تھی، غربت والی زندگی تھی، وہ رب نے، محبوب نے خود اختیار کیا تھا، اپنے رب سے مانگا تھا میرے مالک میں اسی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ ورنہ
محبوب کی ملکیت، محبوب کی حکومت تو کائنات کے ہر گوشے پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اوتی تو خزائن الارض، میرے رب نے مجھے کائنات کی کنجی عطا کر دی ہے، کائنات کی ملکیت میرے رب نے مجھے عطا کر دی ہے۔ اچھے آئیں اور جائیں اور آگے چلیں، دیکھیں حضور کیا کیا عطا کرتے ہیں، حضور کی ملکیت اور سلطنت میں کیا کیا ہے، ذرا اسے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، مگر محبوب نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہہ دیا، دنیا ان کی اصلی نام بھول گئی۔ محبوب نے کہا ہے اب ابو ہریرہ کو یہ بھی یہی نام پسند ہے، اب اصلی نام ابو ہریرہ بھی نہیں بتاتے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے اے ابو ہریرہ تیرا نام کیا ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ نام ہے۔ ان کا حقیقی نام یہ نہیں ہے، اصلی نام یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نام کے بارے میں ائمہ کا بڑا اختلاف ہے، مگر ائمہ کے درمیان جو بات راجح ہے، جو قابل اعتماد بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ یاد کر لیں، ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ ہدایہ کے شروع میں جو مصنفین کے بارے میں حالات لکھے ہیں، ائمہ حدیث کے حالات لکھے، اس میں یہ لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہاں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی اور سنن ابی داؤد، یہ سیاہ ستہ، اور اس کے علاوہ جتنی سیاح ہے، جتنے مسانید ہیں، جتنے سنن ہیں اور جتنے جوامع ہیں، سب کو اکٹھا کر لیں، سب کو اگر کھنگالیں گے تو جتنی روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ملیں گی کسی کی نہیں ملیں گی۔ جتنے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کوئی اور صحابی رسول نہیں۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سب صحابہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یار؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ خود حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، اے ابو ہریرہ آپ بتائیں کہ آپ اتنے زیادہ احادیث کے راوی کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے صحابہ نے اتنی احادیث کی روایت کیوں نہ کی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ پہلے جب میں حدیث جب حضور کی بارگاہ میں جب شروع آیا تو جو باتیں سنتا نہ بھول جاتا، حضور کی کوئی بات سنتا یا کسی کی کوئی بات سنتا نہ بھول جاتا۔ میرا حافظہ کمزور تھا، نسیان کی بیماری تھی، باتیں یاد نہیں رہتی تھی، مگر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ دل نے چاہا محبوب سے دوا کرائی جائے۔ یار اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو دوائے درد مریض ہے، جو مریضوں کے درد کی دوا ہے، اس بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس مرض کی علاج اسی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ ہیں، بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور عرض کے نہ ہوتے ہیں، عارض ہوتے ہیں، حضور مسئلہ ہے۔ ارشاد ہوا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور بات دراصل یہ ہے جو آپ کی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ ارشاد ہوا ابو ہریرہ جو چادر لیے ہو نا، چادر کھول کے زمین پر بچھا دو۔ اب حضور کا حکم تھا، چادر زمین پر بچھ گئی ہے۔ اب جب بچھی ہے، ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی ہے، اب مالک کون و مکان ہے، اپنے دونوں دستے مبارک کو اس طرح تھا، اس طرح ملایا ہے، اس طرح اپنے دونوں دستہائے مبارک کو، دستہائے عطا کو، دستہائے کرم کو حضور نے ملایا ہے، ملا کر اس طرح سے ابو ہریرہ کی چادر میں انڈیل دیا ہے۔ ابو ہریرہ کی چادر میں حضور نے اپنے دستے کرم کو اس طرح ملا کر ان کی چادر میں انڈیل دیا ہے۔ اب جب انڈیلا اس کے بعد حکم ہوا وزمم رداءک الی صدرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اب چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ ہیں، حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، صحابی ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔
دوسرا وہابی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، صحابی ہے، ان کا عقیدہ ہے بظاہر محبوب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مگر اسی ہاتھوں میں کائنات کے خزانے ہیں۔ محبوب نے کہا ہے ضرور کوئی بات ہے۔ اچھے محبوب کے حکم پا کر ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگا لیا۔ اب جب سینے سے لگایا، اب اس کے بعد کا جملہ ابو ہریرہ سے سنو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت بعد شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو باتیں حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا، اور جب بھول چکا تھا وہ باتیں بھی یاد آ گئیں، وہ باتیں بھی یاد آ گئیں۔ تو دیکھو محبوب کی عطائیں، ان کا فضل، ان کا کرم یہ ہے۔ تو اگر بات فضل کی ہے، بات ملکیت کی ہے، سلطنت کی ہے، حکومت کی ہے، عطاؤں کی ہے کہ عطاؤں کی بنیاد پر کسی کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے، تو آنا محبوب کی بارگاہ میں اس جیسی عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا ملکیت، اس جیسی ملکیت اور حکومت اور سلطنت والا کوئی نہیں ہے۔ اچھے اتباع کا چوتھا داعیہ ہے تصرف، اختیار، قدرت، طاقت۔ بھائی آپ کسی کی بات اس لیے بھی تو مانتے ہو کہ فلاں بندہ صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے، اس کے ہاتھ پاور ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، اس لیے مانتے ہو نا۔ تو اتباع کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ صاحب قدرت ہو، صاحب تصرف ہو، صاحب اقتدار و اختیار ہو، اس لیے کسی بندے کی اتباع اور اقتداء کی جاتی ہے۔ یار اگر بات یہی ہے کہ کسی کی اتباع اس لیے کی جائے کہ بندہ صاحب اختیار ہے، صاحب تصرف ہے، صاحب اقتدار ہے، پھر آپ نے محبوب کی بارگاہ میں ان جیسا صاحب اقتدار، صاحب تصرف رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ میں نہیں کہتا ہوں، مثالیں پیش کرتا ہوں۔ علامہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، اور امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ حضور کا تصرف دیکھو، حضور کا اختیار دیکھو، کائنات میں کسی کو نہیں ملا، کائنات میں کسی کو رب نے نہیں دیا۔ دیکھیں یہ روایت حضرت امام بہقی دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک کافر کو دعوت اسلام دیا، دعوت دین دیا، اس کو کہا یار، اس کو کہا دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، ایک رب کی توحید کا اقرار کر لے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے رسالت کا اقرار کر لے۔ اللہ کے رسول نے اس بندے کو دعوت اسلام دیا، دعوت تبلیغ دی، دعوت دین دی۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو دعوت دی، اب اس کے جملے سنو۔ امام قسطلانی نے اپنی مواہب میں اس جملے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے لا اؤمن بکا، لا اؤمن بکا حتی یحیی لی ابنتی، اے محمد میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا، تیرے ایک خدا کی عبادت نہیں کروں گا کب تک؟ جب تک تو میری بیٹی کو زندہ نہ کر دے، میری بیٹی کو زندگی عنایت نہ کر دے، تب تک میں تیرا کلمہ نہ پڑھوں گا، دامن اسلام سے وابستہ نہ ہوں گا۔ اچھا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس بات کا خواہاں تھا کہ محبوب کریم اس کی بیٹی کو زندہ کر دے۔ اچھا جب اس نے یہ سوال کیا کہ اے محمد میں تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک تو میری بیٹی کو زندہ نہ کر دے۔ اچھا جب حضور سے یہ بات کہی، حضور نے فرمایا ارینی قبرہا، اے بندے مجھے اپنی بیٹی کی قبر دکھا، مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چل۔ حضور نے فرمایا تو فَأَرَاهَا قَبْرَهَا، اب اس بندے نے اپنی بیٹی کی قبر پر حضور کو لے گیا۔ جب حضور کو اپنے بیٹی کے قبر پر لے گیا، حضور جب گئے اور ارشاد فرمایا یا فلان یا فلانا، یہاں راوی کو نسیان ہوا، ورنہ حضور نے اس لڑکی کا نام بیان کر دیا۔ لڑکی کا نام اس نے ارشاد نہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، حضور نے اس لڑکی کا اصلی نام لے کر یا فلاں کہا، اے فلاں۔ اب جب اتنی بات حضور نے ارشاد فرمائی، صرف یا فلاں کہا، یا فلانا کہا، اے لڑکی اتنا کہا، امام قسطلانی لکھتے ہیں، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی قبر سے باہر آ گئی، قبر سے باہر آ گئی،
اب جب وہ قبر سے باہر آ کر کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ حاضر ہوں، جب حضور نے سے اس لڑکی نے عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوں، اب حضور فرماتے ہیں اتحبینا ان ترجعی، اے لڑکی بتا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے، اپنے والدین کے پاس دوبارہ لوٹا دی جائے؟ تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ دنیاوی زندگی تجھے دوبارہ مل جائے؟ اب ذرا سنو اس لڑکی کا جواب، اس لڑکی کا جواب سنو۔ لڑکی مردہ تھی، حضور نے زندہ کیا۔ اب حضور نے اس سے فرمایا کہ تو پسند کرتی ہے دنیا میں چلی آئے، اپنے والدین کے پاس آ جائے؟ تو دلائل النبوہ میں امام بحقی نے اور امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے لا واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہرگز نہیں، میں ہرگز ہی نہیں چاہتی کہ دنیا میں پھیر دی جاؤں، دنیا میں دوبارہ لوٹا دی جاؤں، میں اس کو ہرگز نہیں پسند کرتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اس لڑکی نے بیان کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے لأننی وجدت اللہ خیرا لی من ابویہ، فرماتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے بہتر پایا، اپنے رب کو اپنے والدین سے بہتر پایا۔ میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ جو کرم جو رحمتیں میرے رب کے یہاں ہے والدین کے یہاں بھی ہے۔ جب والدین کے یہاں نہیں ہے تو میں والدین کے پاس دوبارہ پلٹنا نہیں چاہتی۔ اور آگے کہتی ہے وَوَجَدْتُ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِّي مِنَ الدُّنْيَا، اور یا رسول اللہ میں اس لیے بھی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی، اس لیے کہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا، ماشاءاللہ، دنیا سے بہتر پایا ہے، اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیاوی نعمتیں وہ کچھ دن کی ہیں اور اس قابل بھی نہیں ہے جس طرح کی آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں۔ تو دیکھیں اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ حضور کا تصرف نہیں، حضور کا اختیار نہیں۔ میں کہتا ہوں نا، اگر بات اختیار کی ہے، بات تصرف قدرت طاقت کی ہے، تو عام محبوب کی چوکھٹ پر ان جیسا صاحب اختیار کوئی نہیں۔ اور آگے چلیں، حضرت ایک صحابی رسول تھی، ایک انصاری شخص تھے، صحابی تھے وہ بھی، جو نوجوان تھی، اور ان کی ماں ضعیف العمر، ناتواں، کمزور اور آنکھ سے معذور تھی، آنکھ میں ان کی بینائی نہیں تھی، ان کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ ان کا ایک سہارا تھا اس کا نوجوان بیٹا، اس کا نوجوان بیٹا ہی اس کا سہارا تھا، پوری زندگی کی پونجی وہی نوجوان بیٹا تھا۔ بتاؤ کوئی ایسی دکھیاری ہو جو کمزور و ناتواں ہو، عمر بھی ڈھل چکی ہو، کوئی سہارا نہ ہو، ایک نوجوان بیٹا ہو، اس حالت میں اس نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، بتاؤ اس ماں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی؟ یہی حال ہوا اس انصاری شخص کا۔ نوجوان تھا، اس کی ماں کمزور ضعیف العمر تھی، مگر اس کی ضعیف العمری کے عالم میں اس کا نوجوان بیٹا انتقال کر جاتا ہے، انتقال ہو گیا۔ اچھا جب اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ اس وقت موجود تھے، یہ حضرت انس کی روایت ہے، صحابہ اس وقت موجود تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے اس کی ماں کو صبر کی تلقین کی، اور صبر پر جو اجر ہے، جو ثواب ہے، ہم نے اس کے بارے میں اس کی ماں کو بتایا۔ جب اس کی ماں کو بتایا، اس کی ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کی ماں نے سوال کیا صحابہ سے، ماں طیبنی، میرا بیٹا انتقال کر گیا، میرا بیٹا مر گیا؟ صحابہ کہتے ہیں قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب اتنا سننا تھا، اب وہ بڑھیا دکھیاری ماں جس کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، جس کا ایک ہی سہارا تھا، رب کی طرف لو لگاتی ہے اور کہتی ہے اللہم ان کنت تعلم حاجرت الیک و الی نبیک ان تعیننی علی کل شدت فلا تحملن علی هذه المصیبہ۔ وہ عورت رب کی بارگاہ میں عرض کنا ہوتی ہے، میرے مالک تجھے اس بات کا خوب علم ہے کہ میں نے تجھ پر ایمان لایا ہے، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور اس نیت سے لائی ہوں کہ میرے مالک ہر مصیبت کے وقت تو میری اعانت فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا۔
لہذا اے میرے مالک اس مصیبت کو مجھ دکھیاری پر نہ ڈال، مجھ دکھیاری پر نہ ڈال۔ چنانچہ جب اس بیوی اس عورت نے حضور کے وسیلے سے حضور کے نام لے کر دعا کی ہے، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس کے یہ الفاظ ہیں، فما برحنا، ہم اسی جگہ پر کھڑے تھے، ہم اسی جگہ پر تھے، یہاں تک کہ اس مردے نوجوان پر کپڑا اٹھا دیا گیا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم وہیں تھے، ابھی عورت دعا کر رہی تھی، انکشف الثوب عن وجہہ، اس نوجوان بیٹے نے آنکھیں کھول دی اور اپنے جسم سے لباس کو، اپنے جسم سے ایک کرتے کو ہٹا دیا، چادر کو ہٹا دیا۔ اب چادر کو جب ہٹایا صحابہ کہتے ہیں فَيَطْعَمَ وَطَعِمَ وَطَعِمْنَا، وہ بھی کھانا کھایا، ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ دیکھیں حضور کا تصرف، حضور کا اختیار، صرف نبی کے نام میں یہ برکت ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، پھر نبی کے صاحب، نبی کے اختیار اور تصرف کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کو ابن عدی نے بھی نقل کیا ہے، ابن ابو دنیا نے بھی روایت کی ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں، علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، تو اگر بات اختیار کی ہے، قدرت اور طاقت کی ہے، اور اسی وجہ سے کسی کی اتباع کی جائے تو آؤ محبوب کی بارگاہ میں ان کی اتباع کرو، رب نے ان کو با اختیار بنایا، با اختیار بنایا۔ اور آگے چلیں، دیکھیں حضور کی بارگاہ میں حضرت ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت معارض بن عقیب ہے، ان کی روایت ہے، جو یمانی ہیں، ان کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے نقل کی ہے، اور شرح مواہب میں علامہ زرقانی نے بھی نقل کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معارض ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں میں بھی حاضر تھا، یہ میری خوش قسمتی تھی، میں بھی حاضر تھا۔ اچھا میں حاضر تھا تو کیا ہوا، جب میں مکے میں تھا، مکے میں ایک بندے کا گھر تھا، اچانک میں اس گھر میں پہنچا، جب میں اس گھر میں پہنچا کیا دیکھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر میں میں نے اللہ کے رسول کا جلوہ گر دیکھا، میں نے اس اللہ کے رسول کو جلوہ گر دیکھا۔ اور خطیب بغدادی نے اس مقام پر ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وجہہ مثل دارت البدر، حضور کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، حضرت معارض نے بیان کیا۔ اچھے جب میں نے حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا، فرماتے ہیں حضرت معارض کہ جب میں نے یہ شرف حاصل کیا، ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ کیا تھا کہ اچانک ایک بندہ آیا جو یمامہ میں سے تھا، جو اہل یمامہ کا بندہ تھا، بارگاہ رسالت میں آتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جس کی عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ جس کی عمر فقط 1 دن ہے، جس کی عمر فقط 1 دن ہے، اس کی پیدائش کو فقط 1 دن ہوئے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آتا ہے، جب بارگاہ رسالت میں آیا، حضور نے اسے مخاطب کر کے، بچے کو مخاطب کر کے، بچہ 1 دن کا ہے، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بچے بتا من انا، میں کون ہوں، بچہ بتا میں کون ہوں۔ ذرا دیکھیں یار، یہ وہ نبی ہے، بچہ تو خیر بچہ ہے، اس کے اندر قوت نطق ہے، اگرچہ بولنے پر ابھی قادر نہیں ہے مگر آئندہ قادر ہے نا، آئندہ کی قدرت ہے، آئندہ میں وہ قادر ہے، مگر میرے رسول نے تو جن میں قوت گویائی بھی نہیں ہے، قوت نطق بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے انہیں بھی قوت گویائی عطا کی ہے۔ اچھا جب حضور نے اس بندے سے پوچھا من انا، میں کون ہوں، بچہ بول پڑا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 1 دن کا بچہ ہے، بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر سوال کس نے کیا ہے؟ سوال محبوب دو عالم نے کیا ہے۔ رب نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی، بچہ بولنے لگا انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، تو اللہ کا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب بچے نے یہ بات کہی، حضور نے فرمایا صدقت وبارک اللہ فی، اے بچے تم نے سچ کہا، اللہ تجھ میں برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے اس کے لیے یہ دعا کی، ہم نے اس کا نام مبارک الیمامہ رکھ دیا۔
کیونکہ وہ یمامہ کا لڑکا تھا اور حضور نے اسے مبارک بتایا، ہم نے اس کو مبارک الیمامہ کہنے لگے۔ تو یہ شان ہے حضور کی، یہ تصرف کا عالم ہے۔ اب تو بات اگر اختیار و تصرف کی ہے، اتباع کی، یعنی اتباع اگر اختیار و تصرف کی بنیاد پر کی جاتی ہے تو حضور جیسا کوئی صاحب اختیار نہیں، پھر حضور کی اتباع کرنی چاہیے نا۔ اچھا اور آگے چلے، حسن و جمال یہ بھی اتباع کا داعیہ ہے۔ یار کوئی محب اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے نا، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر اس کی اتباع کرتا ہے، تو حسن و جمال یہ بھی اتباع کا محرک اور داعیہ ہے۔ تو اگر یہ سبب ہے اتباع کا تو مجھے کہہ لینے دو، پھر آؤ اپنے رسول کی بارگاہ میں، اس جیسا حسن والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی حسن والا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر، یہ حضور میرے 14ویں کے چاند کی طرح ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار 14ویں کے چاند کیسے ہو سکتے ہیں؟ 14ویں کے چاند کی جو نورانیت ہے، جو اس میں روشنی ہے، حضور کا ہے، حضور کی خیرات ہے، پھر وہ حضور کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نہیں حضور 14ویں کے چاند نہیں ہے، بلکہ میری نگاہوں نے حضور کو نہ پہلے حضور کے مثل نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حسن و جمال کا آئینہ ہے، حضور صاحب حسن و جمال ہے۔ کائنات میں اللہ نے سب سے حسین کسی ذات کو بنایا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی ذات۔ تو یہ 5 داعیہ اور 5 اسباب ہے اتباع کے، اور یہ سب مجموع ہیں ہمارے آقا میں۔ جب ہمارے آقا میں سب مجموع ہیں تو پھر اس رسول ہاشمی کی اتباع کیوں نہ کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہ کی جائے۔ اور تعلیمات کے بارے میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں، جمعہ میں ہم درس دیتے ہیں تعلیمات شریعت کو، اسلام کی شریعت، اسلام کی تعلیمات کو ہم اس میں بیان کرتے ہیں، تعلیمات وہاں سیکھیں اور یہاں اتباع کے وجوہات سیکھ لیں۔ اب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اگر بولنے میں کسی طرح کی خامی یا غلطی رہ گئی ہو، پروردگار عالم مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔